بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کا یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 6 جون سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا. آج ہم آپ سے کچھ 2-3 چیزیں اور شیئر کریں گے اور انڈیا کو ایک بار پھر پاکستان سے منہ کی کھانی پڑی ہے اور افواج پاکستان نے انڈیا کے منہ پہ ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ مارا ہے اور اس کے عزائم ایک بار پھر ناکام ہوئے ہیں، یہ بھی بتائیں گے. اور کچھ اس وقت چائنا سے شکست کھانے کے بعد مذاکرات تو آج ہو رہے ہیں اور اس کی جو ہی ڈیٹیلز آئے گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جنرل جوشی مزید کیا کیا باتیں مان کے آیا ہے اور چائنا نے ڈو مور کی جو لسٹ دی ہے، چائنا کے ہاتھ میں کیا تھمایا ہے، وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ جیسے ہی معلومات ملیں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے. اور اس وقت چونکہ یہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے انفارمیشن آنے تک، تو اس لیے ابھی فی الحال ایک اور بات کرتے ہیں. ایک تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ میں نے ایک اس سے گزشتہ سے یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ جو میری ویڈیو تھی اس میں میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ چائنا جو ہے وہ ایک تجربہ کر رہا ہے. اپنے ایک شہر کا ذکر کیا تھا میں نے، چائنا کے ایک شہر کا، کہ جہاں پہ وہ کتوں میں ایک مائکرو چپ لگا رہا ہے اور تقریباً 2 لاکھ کتوں میں یہ چپ لگائی جائے گی اور یہ دانہ چاول کے دانے یا اسے بھی چھوٹی ہوگی اور اس کا مقصد ہوگا کتوں کو مانیٹر کرنا، ان کی موومنٹ، اور بظاہر وہ ایک ہے کہ جناب جانوروں کی حقوق کے حوالے سے ہے، لیکن ان فیکٹ وہ ایک تجربہ کر رہا ہے چائنا. الٹیمیٹلی وہ انسانوں کی طرف جائے گا. تو آپ کے میرے ویورز کی طرف سے کچھ نے نیچے کمنٹس بھی لکھے کہ یہ ایک پرانی ٹیکنالوجی ہے، تو یہ تو مجھے علم ہے. اور ایک ویور نے یہ بھی بتایا کہ سویڈن میں یہ ہے، یورپ میں بھی چل رہی ہے اور ایون امریکہ میں بھی ہے، لیکن بہت محدود لیول پہ یہ استعمال ہوتی ہے. اور کچھ ایک دوست نے بتایا کہ یہ سویڈن میں آئی تھنک ہے اور وہاں پہ پھر یہ اسٹے آرڈر بھی ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن میں نے آپ کو چائنا کا بتایا تھا. چائنا کے ایک شہر میں 2 لاکھ کتے، جن میں سے 90,000 رجسٹر ہو چکے ہیں، 2 لاکھ ٹوٹل تعداد ہے. چائنا وہاں پہ ایک تجربہ کر رہا ہے، ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اور یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے فردر اس کو وہ استعمال کرے گا اپنے دیگر مقاصد کے لیے. تو یہ تھی ایک تو وضاحت کر دیں. دوسری جناب، پاکستان سے مار کھائی ہے انڈیا نے ایک بار پھر، اور وہ یہ کہ اس سال یہ 8ویں مار ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر یہ تیسرا واقعہ ہے. کل پھر انڈیا نے ایک اپنا جاسوس بھیجا تھا، جاسوس طیارہ جو بغیر پائلٹ کے ہوتا ہے، چھوٹا سا، وہ لائن آف کنٹرول کے آس پاس وہ تصاویر اور جاسوسی کے لیے جاسوسی کی غرض سے وہ پھر رہا تھا. 500 میٹر اندر آیا اور افواج پاکستان نے اس کو ہٹ کیا اور اس کو مار گرایا اور اس کا جو بھی ڈیٹا شیٹا ہے وہ سارے کا سارا ریکور کیا. اور یہ ایک ہفتے کے اندر اندر تیسرا واقعہ ہے، جبکہ اس سال میں یعنی کہ 5 مہینے اور 5 دن میں یہ 8واں واقعہ ہے. ہم نے 8 کواد کاپٹر جو ہیں وہ ان کے گرائے ہیں. اس کا مقصد میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، ایک طرف صرف ان کو ایک ہی دھڑکا لگا ہوا ہے، جو یہ آج مسلسل یہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ تیسرا جاسوس طیارہ انہوں نے بھیجا تھا، ایک ہی دھڑکا لگا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چائنا سے پنگا لیا جائے یا نہ لیا جائے. اور اس وقت پاکستان کی لائن آف کنٹرول پہ کیا موومنٹ ہے پاکستان فوج کی، ان کی نقل و حرکت کیا ہے، ان کی ڈپلائمنٹ کیا ہے. اور اگر ہم ادھر ایک تو وہ ادھر دیکھ رہے ہیں یعنی کہ پاکستان کے سائڈ پہ، آزاد کشمیر والی سائڈ پہ پاکستان کی فوج کی تیاریاں کتنی ہیں، پریپیئرڈنس جس کو کہتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے. افواج پاکستان کتنی تیار ہے، کتنی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، کس قسم کا یہاں پہ موومنٹس ہیں لائن آف کنٹرول پہ. دوسرا، کیونکہ وہ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ اگر ادھر میں ایک ہلکا پھلکا محدود لڑائی شروع کرتا ہوں تو ایک تو یہ ہو جائے گا، اگر ادھر
ادھر چائنا کے ساتھ وہ بڑی لڑائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو پھر ایک اور بھی کیا کہنا چاہیے خطرہ ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ لڑائی تو ساری سی پیک کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور چائنا کے اور پاکستان کے مفادات ایک ہیں، اور اس لیے ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ابھی تک پاکستان کی طرف سے جو چائنا اور انڈیا کی لڑائی ہے اس میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے کوئی کھل کے ایسا بیان نہیں دیا کہ چائنا نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا، یا ہم چائنا کے ساتھ ہیں، یا ہم چائنا کے الائز ہیں، بلکہ بہت محتاط رد عمل دیا پاکستان کے دفتر خارجہ نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، تو کھل کے آنا چاہیے۔ وہ یہ دیا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ توقع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان تنازع جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا، یہ جو سرحدی تنازع ہے۔ تو یہ چیز، لیکن ظاہر ہے یہ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت چائنا اور پاکستان کے آپس میں کس نوعیت کے ریلیشن شپ ہیں، کس قسم کے آپس میں سیاسی، تجارتی، سفارتی اور فوجی مفادات ہیں، اور دونوں کی لائف لائن ایک ہے، اور ایک کی لائف لائن دوسرے کی لائف لائن ہے، ایک کی جیت دوسرے کی جیت ہے، ایک کی شکست دوسرے کی شکست ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے وہ مسلسل یہ جاسوس طیارے بھیج کے چیک کرتا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے 8 کے 8 جو جاسوس طیارے ہیں وہ گرائے ہیں اور پاکستان کے قبضے میں ہیں، اور اس سے آپ اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ریڈی ہے۔ اور یہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ISI ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور اس کا بھی مقصد یہی تھا، اور ایک اور بھی پاکستان کے پاس اطلاع ہے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس، ISI کے پاس، IB کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ NDS کے ذریعے، افغانیوں کے ذریعے وہ ایک دہشت گردی کی تخریب کاری کے واقعات پاکستان میں کروا سکتا ہے، ایون وفاقی دارالحکومت میں پلان کر رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر وہ ایک پلوامہ ڈرامہ کرنا چاہ رہا ہے، ادھر چائنا اور پاکستان کو ذرا تھوڑا سا وہ کہتا ہے الگ الگ انگیج کیا جائے۔ چائنا کے ساتھ تو ہمت نہیں پڑ رہی، اس کو یہ خطرہ ہے کہ چائنا اور انڈیا اگر مل گئے، ادھر وہ چائنا کے ساتھ لداخ والی سائڈ پہ لڑائی شروع کر دے، ادھر لائن آف کنٹرول پہ پاکستان اپنی کارروائی شروع کر دے، اور آگے آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ 71 میں جو پوزیشن اس وقت پاکستان آرمی کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی ایسٹ پاکستان میں، کہ وہاں عوامی جو تھا اعتماد وہ کھو چکا تھا، اور وہاں پہ انسرجنسی اس حد تک ہو چکی تھی کہ وہاں پہ پاکستان فوج کو، پاکستان کی نام لیواؤں کو رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ فوجی شکست ہوئی تھی، پہلے ہمیں سیاسی شکست ہوئی، پھر ہمیں سفارتی شکست ہوئی، اور آخر میں ہمیں فوجی شکست ہوئی۔ تو یہ جو اس وقت کا یہ ایک ایپیسوڈ ہے ایگزیکٹ، بلکہ اس سے بھی 1000 درجے بہتر اس وقت سینیریو جو ہے، صورتحال جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ اور اس لیے کیونکہ اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے اور لڑائی پھیل جاتی ہے، اور انڈین آرمی جو ہے اس کی پوزیشن اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بالکل اسی طرح کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جیسی کہ ایسٹ پاکستان میں ڈھاکہ میں 1971 میں ہماری تھی۔ تو اس لیے وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہماری جو انڈین آرمی جو 8 لاکھ 9 لاکھ آرمی جو ہے وہ یرغمال بن جائے گی مقبوضہ وادی میں، مقبوضہ کشمیر کے مکینوں کے ہاتھوں، اور ادھر سے افواج پاکستان نے اگر ٹھوک دیا، ادھر سے چائنا نے ٹھوک دیا، تو پھر یہ ایک لمبی لڑائی ہوگی اور ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے جناب یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی لڑائی شڑائی ہو جائے، لیکن پاکستان کی تمام تر راڈار جو ہیں، جاسوسی کے راڈار بھی فل طور پہ
وہ جو حالت جنگ والی کیفیت میں ہوتے ہیں اس کیفیت میں ہیں، اس حالت میں ہیں، حالت امن والے میں نہیں ہیں۔ اور اس کی ریزن آپ کو میں ایک اور چھوٹی سی بتا دوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو چینی اجیت ڈوول مسلسل اجیت ڈوول کا جو ڈاکٹرائن تھا، اور اس ڈاکٹرائن کو اڈاپٹ کیا سیاسی طور پہ بی جے پی نے اور آر ایس ایس نے اور را نے اور ملٹری انڈین آرمی نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اور اربوں کھربوں ڈالر خرچ کیے گئے، افغانستان میں بھی، پاکستان میں بھی انسرجنسیز، قوم بلوچ جو ملٹری آرگنائزیشنز ہیں، فوجی، ان پہ، عسکریت پسندوں پہ، شدت پسندوں پہ، انتہا پسندوں پہ، اور اسی طریقے سے سی پیک کو سبوٹاج کرنے کا جو پلان اجیت ڈوول نے بنایا تھا وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا ہے، دھڑام کر کے گر گیا، پوری کی عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ نیپال سائڈ سے بھی، چائنا سائڈ سے بھی، پاکستان سائڈ سے بھی، پاکستان کی اندرونی سطح بھی، بلکہ اس کے اپوزٹ ریئیکشن آیا ہے۔ تو وہ جو لے دے ہو رہی ہے وہ اجیت ڈوول کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اور اب مودی بھی انڈر فائر ہے، اور مودی کی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، وہ بھی پتلی گلی تلاش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے نکلے۔ لیکن جناب اس کی ریزن ہے کہ اب کیونکہ یہ جو شکست ہوئی ہے چائنا کے ہاتھوں انڈیا کی، اب وہ پرانے زخم دوبارہ، اس وقت تو پلوامہ والا معاملہ تو دبا دیا گیا تھا نا کہ پاکستان ہے سامنے اور الیکشن جیتنا تھا، اور اس کو ہم نے فتح کا انڈیا میں انڈین نیریٹو بتا رہا ہوں کہ اس کو فتح کا ایک بنانا تھا۔ اب وہ سارے پرانے زخم بھی واپس آ رہے ہیں، اور اب انڈیا میں جو بحث چل رہی ہے، اور بحث میڈیا میں نہیں چل رہی بلکہ اندرون خانہ اس کو کھل کے آ گئی ہے، فوجی بھائی بھی کر رہے ہیں، وہاں کے انڈین فوجی جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور وہاں کے ڈیفنس اینالسٹ بھی کر رہے ہیں، ریٹائرڈ فوجی بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چین کے ہاتھوں تو ساری دنیا نے دیکھ لیا، ہم ذلیل ہوئے، ہم پلوامہ میں بھی ذلیل ہوئے تھے، اور ہم نے اپنے 40 فوجی بھارتی فوجی ایک جھوٹے ڈرامے میں خود ہی مروا دیے تھے، اور وہ بھی اجیت ڈوول کا پلان تھا، اور اس سے بالا کوٹ میں جو کچھ ہوا پھر وہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تو یہ ساری چیزیں، کشمیر پالیسی پھر 370-35 سے اس میں ہزیمت اٹھانا پڑی، تو ایک انڈیا کے اندر ایک بہت اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، انڈین پاور کوریڈورز میں بھی ایک ٹوٹ پھوٹ کا اور ایک لڑائی مار کٹائی والا سین چل رہا ہے جناب۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کا ٹائم ہو گیا ختم، کافی لمبی بات ہو گئی ہے، تو جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے جی تو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔